سلیمان قاسم نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان، وہ تحریک کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ یہ پورا ایجنڈا موضوع ہے، اور ایجنڈا یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کو باقاعدہ بحث کے اندر واپس لایا جائے، اور جب آپ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا کو زیر بحث لاتے ہیں تو پھر یوتھیے ہور کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو جھینگا لالا ہور کرنے کے لیے یوتھیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو، لیکن بہرحال اب چونکہ ایک ڈیولپمنٹ کا پہلا سائیکل مکمل ہوا ہے، تو علیمہ باجی صاحبہ جب عمران احمد خان نیازی سے مل کے جیل سے نکلی ہیں تو انہوں نے کہا کہ عمران احمد خان نیازی کے دونوں صاحبزادگان قاسم گولڈ سمتھ خان نیازی اور سلمان گولڈ سمتھ خان نیازی جو ہیں وہ پاکستان کے دورے کے اوپر آئیں گے اور اپنے باپ کی مہم چلائیں گے۔ میرے کرن ارجن آئیں گے، ٹھیک ہے، پاپا کو رہا کروائیں گے۔ کرن ارجن آئیں گے جی، اور پاپا کو رہا کروائیں گے۔ یہ کرن ارجن وہ ہیں۔ اچھا، اس دوران ہمارے ایک جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایکٹیو ہیں، لیکن پاکستان کے ٹی وی چینل میرے خیال دنیا سے ایسوسیٹ ہیں یا اس طرح کے کسی ٹی وی چینل سے ایسوسیٹ بھی ہیں، لندن میں مقیم ہیں۔ اب انہوں نے وہاں پہ جمائمہ گولڈ سمتھ سے رابطہ کر لیا، اس کو میسج بھیجا کہ جناب آپ کے صاحبزادگان جو ہیں وہ پاکستان جا رہے ہیں، تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں ایسا نہیں جا رہے۔ انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی اور اپنے ٹی وی چینل کے اوپر خبر بھی دے دی۔ اب مسئلہ یہ ہے، عمران احمد خان نیازی صاحب کے صاحبزادگان ان کی بچوں کی پھپھو کے بقول پاکستان آ رہے ہیں اپنے باپ کو رہا کروانے کے لیے، جبکہ بچوں کی ماں کہتی ہے کہ نہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انفارمیشن کا ایک سائیکل مکمل ہو گیا۔ اب لندن ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ اگر کسی کو مس کوٹ کر دیں، برطانیہ ایسی جگہ ہے، آپ کسی کو مس کوٹ کر دیں یا کسی کے حوالے سے غلط ٹویٹ کر دیں یا خبر دے دیں تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے وہاں پہ اس سرزمین پہ بیٹھ کے یہ دونوں حرکات فرمائی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جمائمہ گولڈ سمتھ خان نیازی صاحبہ کا کوئی میسج موجود ہے جو ثبوت کے طور پہ کل کو وہ اپنے دفاع میں سنا سکتے۔ یوتھروں نے یہ بھی بڑا تبصرہ کیا اور یہ بھی بڑا کہا کہ وہ ان کو لے کے جائیں گے، کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ پہلے وہ امریکہ جائیں گے، کرن ارجن پہلے امریکہ جائیں گے اور پھر امریکہ سے پاکستان تشریف لائیں گے۔ تو جمائمہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ امریکہ بھی نہیں جا رہے۔ اب ہماری اطلاع کے مطابق آکسفورڈ شائر میں منتقل ہو چکی ہیں جمائمہ اپنے چھوٹے صاحبزادے کے ساتھ۔ بڑے صاحبزادے جو ہے وہ لندن یا اس کے مطلب جو گھر ہے وہیں پہ رہتے ہیں، پارٹی شارٹی وغیرہ وہی کرتے ہیں۔ جمائمہ تاہم ویکینڈ پہ جمعے کو تشریف لے آتی ہیں اس میں وہاں پہ، اور وہاں پہ وہ جو بھی پارٹی شارٹی کرنی ہوتی ہے انہوں نے وہ کرتی ہیں، اور ویکینڈ گزار کے پھر ویک ڈیز کے اندر وہاں پہ چلے جاتے ہیں صحت افزا مقام کے اوپر اپنے چھوٹے صاحبزادے کے ہمراہ۔ یہ ہمیں وہاں پہ کچھ لوگوں کی طرف سے بتایا گیا، لندن سے بتایا گیا۔ تو اب ایسی صورت کے اندر عمران احمد خان نیازی جمائمہ گولڈ سمتھ کو کتنا کھیل سکتے ہیں اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے جمائمہ گولڈ سمتھ خان نیازی صاحبہ نے ایک میسج کیا ہے، اور اس میسج کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بچوں کے میاں کے ساتھ ان کے بچوں کے باپ کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جھوٹ، اور ان کی 2 سال سے اپنے پاپا کے ساتھ کوئی نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ مجھے یاد ہے 2 مہینے پہلے تک جب تک عمران احمد خان نیازی کے مقدمات کی سماعت عدالت کے اندر جیل کے اندر ہوا کرتی تھی، تو وہاں پہ یہ بات آئی تھی جس سماعت میں ہم بھی گئے تھے۔
تو وہاں پہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے درخواست دی تھی کہ میرے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، عدالت نے احکامات دیے تھے، پھر انہوں نے آ کے بتایا تھا، اور یہ کوئی 2-2.5 ماہ کی بات ہے، اس سے زیادہ بات نہیں، 3 ماہ ہوں گے میکسیمم، 3 ایک ماہ کی بات پہلے کی بات ہے تو یہ جنگ سے پہلے کی مہینہ پہلے کی بات ہے، 3 ایک ماہ ہو گئے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی میری بات کروا دی گئی ہے اور یہ ہے اور وہ، اور انہوں نے میڈیا کو بھی بتایا تھا کہ میری بچوں سے بات ہو گئی۔ اب جب بات ہو گئی ہے یہ والی، تو پھر جمائمہ گولڈ سمتھ خان نیازی صاحبہ جھوٹی ثابت ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اسے قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا، مشقتی ہیں اس کے پاس، اور مشقتیوں کی 2 شفٹیں ہیں، ایک صبح کی شفٹ ہے، ایک شام رات کی شفٹ ہے، پھر ان کے ساتھ ڈاکٹر ہے ہمہ وقت ڈیوٹی کے اوپر، ایک صبح کی شفٹ میں ایک شام کی شفٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے لیے اس طرح کی کھولی کے اندر اسپیشل گارڈ بھی ہوتا ہے، وہ بھی 2 ٹیمیں، ایک صبح کی ہیں ایک شام کی ہے۔ تو کیسے تنہائی تو یہ نہیں ہے، 2 گھنٹے کے لیے انہیں باہر نکالا جاتا ہے واک کرنے کے لیے صحن میں، اور وہ وہاں پہ واک کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا تھا، جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا تھا، اور مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا تھا، بلکہ انہوں نے یہ سلوک لینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ عام قیدیوں والا سلوک کیا جائے، اور عام قیدیوں کو 2 گھنٹے کی یہ والا ریلیف نہیں دیا جاتا، لیکن عمران احمد خان نیاری دھڑلے سے یہ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں 2 گھنٹے کافی نہیں ہے، میں نے بڑی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے۔ ایک جج صاحب نے باقاعدہ اپنی ذاتی نگرانی میں جا کے، جنہوں نے ایئر کنڈیشن نہیں، فریج بھی پرووائڈ کروایا تھا، انہوں نے باقاعدہ ساتھ والا ایک کمرہ توڑوا کے وہ موصوف کے لیے یہ ٹریڈ مل مشین جو ہوتی ہے، دوڑ لگانے والی مشین، واک والی مشین جس کے اوپر واک کرتے ہیں، وہ بھی رکھوا دی تھی، دوسری بھی مشینیں جو ہوتی ہیں وہ بھی رکھوا دی تھی ایکسرسائز کی، اسپیشلی لائی گئی تھیں، بلکہ بھجوائی گئی تھیں باہر سے، جج صاحب نے ہو سکتا ہے اپنے پلوں ہی پیمنٹ کیتی ہوئے۔ عاشقان عمران کا تو پھر اپنا مقام ہے نا، اور خاص طور پہ جب آپ جج بن جائیں عشق عمران کے باعث، تو پھر تو ایسا ہوتا ہے نا۔ تو خیر جناب، میں نے کہا کہ اچھا جی، اب یہ نپٹ گیا معاملہ، نپٹ گیا نہیں آپ کہہ سکتے، کہ ایک انفارمیشن کا سائیکل مکمل ہو گیا، ایک کلیم ہوا، اندر سے ہی اس کا ڈینائل آ گیا، ٹھیک ہے، تو ایک سرکل مکمل ہو گیا۔ اب یہ سرکل کتنا گھماتی ہے پی ٹی آئی بہرحال اپنے اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ کرن ارجن آئیں گے خان کو رہا کروائیں گے، کرن ارجن آئیں گے عمران کو رہا کروائیں گے، میرے کرن ارجن آئیں گے، پھوپھی نے کہہ دیتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے پاس بیانیہ مک گیا ہے، مک گیا تیرا شو نیازی گو نیازی گو نیازی، وہ مک گیا ایسا بیانیے کے اندر بڑی شدید مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ یا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ مذہبی کارڈ کھیلے، جیسا کہ اس وقت دیریا پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل رانا صاحب کھیل رہے ہیں، اور بابا کوڈا کے ذریعے مذہبی بکواسیات اور الٹیاں فرما رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور براہ راست جو ہے وہ بلاسفیمی کیس کے اندر جو بلاسفیمر ہیں ان کی حمایت کے اندر کھل کے نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سے کھیلنے کے لیے انہوں نے مقامی پارٹی کو، ٹھیک ہے، چھوڑ دیا ہے، اور اس کے اوپر علی محمد خان دوسری طرف سے کھیل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، آئینہ دیکھنے والے تیرے صدقے جاؤں، خود ہی سنگھار کیا، خود ہی کہا سبحان اللہ، خود ہی قتل کر رہے ہیں، خود ہی ثواب بھی کما رہے ہیں، وہ بلاسفیمر کی طرف سے، اور اس کے پاس جتنی ٹیم ہے ڈاکٹر شہباز گل رانا باجوہ صاحب کے پاس، وہ ساری سکا بند دہریوں کے اوپر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں الگ سے ایک ولاگ کروں گا، اور ایسے لوگ جو مذہب سے باقاعدہ بیزار اور تائب ہو چکے ہیں، اور یہ مختلف ناموں سے پہلے بھی ایکٹیو رہے ہیں، یہ بیسیکلی الومناٹی ہیں، اور بنیادی طور پہ مذہب کی تصحیح کرنا، اس کا مذاق اڑانا ان کا مطمع نظر اور نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہ اس بلاسفیمی کیس کے اندر پھنسے ہوئے، تو ان کو شہباز گل صاحب کی سپورٹ حاصل ہے، اور جو لوکل دوسری طرفوں بھی تو ایسی آپ ہی کھیل رہے ہیں، دوسری طرف سے یہ سنی تاج کونسل والا اور علی محمد خان اینڈ کمپنی جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ چت بھی اپنی پت بھی اپنی، یہ جیت جائے تو پھر بھی، اور وہ جیت جائے تو پھر بھی، لیکن اس میں ایک اور بھی ہے نا، بلاسفیمی کی حمایت
کے خلاف بولنے کے لیے بولنے پر آپ کو 2 جگہ سے فنانسنگ ہوتی ہے. ایک تو قادیانیوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، وہ ان کا خیال ہے کہ 295C جو ہے وہ فوری طور پہ ختم ہو جانی چاہیے، تو ایک تو وہ فوری طور پہ فنانسنگ کرتے ہیں. اس کیس کے اندر بھی سنا ہے کہ بہت سارے بندے انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. اور دوسرا انٹرنیشنل NGOs بہت آ جاتی ہیں اس کے اوپر فنانس کرنے کی. ایک ایک پیشی کے $10,000 چارج ہو رہے ہیں باہر اوورسیز، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں $10,000 بڑی رقم ہوندی ہے، اور کنیاں پیشیاں پہ گئی نے، ٹھیک ہے. آہو میں نے کہا ساتھ ساتھ اس کو بھی لپیٹتے جائیں. لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کے پاس بیانیے کی کمی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ اس طرح کے اسڑ وٹے پڑھنے کے لیے تیار ہیں. جمائمہ نے بظاہر یہی لگتا ہے کہ کہا کہ پائنا جی نے ٹویٹاں شویٹاں نے میں تو لاگ ان پاسورڈ بھی دے دینی ہے، جو ٹویٹاں شویٹاں کرنیاں نے وہ تسی کر دے رہو، پتر میں نہیں جان دے، ٹھیک ہے. اوپروں راجہ اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑک بھی لا دیتی ہے کہ اگر انہوں نے آگے قانون کو ہاتھ لینے کی کوشش کی، ہاتھ میں لینے کی، تو پھر ہم ان کو ہاتھ میں لے لیں گے اور بند کر دیں گے. تو یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک کٹا کھل گیا. لیکن رانا ثناء اللہ زندہ باد اور وہ طلال چودھری زندہ باد، ان کی موجودگی کے اندر پی ٹی آئی کو مواد کی کمی نہیں ہونے لگی، سوشل میڈیائی مواد کی کمی نہیں ہونے لگی. ان کو ملائن کر کے بھی وہ اپنی دکانداری چمکا سکتے ہیں اور چمکائیں گے، اور ان کو میرا مطلب ہے کہ ڈسٹارٹ کر کے ان کے کہے ہوئے الفاظ کو اپنی مرضی کے الفاظ میں ڈال کے سیاست.پی کے زندہ باد، وہ اس کو ڈسٹارٹ کر کے کوئی ایسے حقائق کریٹ کرے گا، وہ اس کے اوپر بحث کروائیں گے. بحث کے اندر جناب پھر سوشل میڈیا کے بیرونی آقا جو ہیں وہ بوسٹر ماریں گے، اور یوں پی ٹی آئی کو لائم لائٹ میں رکھا جائے. آپ جتنا لائم لائٹ میں مرضی رکھ لیں، نہ حافظ نے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، نہ آپ کو قریب پھٹکنے دینا ہے. اور آپ نے یہی بات کہتے رہنا ہے کہ میں صرف حافظ سے مذاکرات کروں. حافظ صاحب بھی ساڈا بھی لاگ سن دے نے کسی نہ کسی حوالے نال، اور اسی اکو کہا سی کہ نہ یہ اکھاں وچ اکھاں پا کے ویکھنیاں جی، نہ یہ نال ہاتھ ملانا جی. کہ بہت بڑا جڑا ہے نا، ایسے ایسے بندے جو میں آ کے بتایا کرتے تھے کہ آج عمران احمد خان نیازی صاحب جب باہر ہم سے ملنے کے لیے آئے تو ان کے کمرے کے اندر سے ان کے ساتھ یہ والی خاتون بھی برآمد ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور مذاق اڑایا کرتے تھے آج سے کوئی 2.5-3 سال پہلے. آج کل مرشد کہتے ہیں ان کی زبان خشک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایسا مطلب ہے بھائن کو جادو ہی گئے. وہ یار سال پہلے تو اے کہن دیا سے آج تو اے بکواس کرن دے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اپنے ہاتھوں کے پالے ہوئے بچے جو ہیں، یہ بھائن ہے کچھ. اس لیے وہ اتنی وسیع تعداد کے اندر لوگوں کو بلا کے ملتا تھا. حافظ صاحب نے ساڑی گل مان لی ہے، ٹھیک ہے. حافظ صاحب اس گل تے قائم رہنا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.